अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं लेसन नंबर 30, दैट इज़ इंक्वायरी, प्रोसेस एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। इस लेसन में हम बेसिकली बर्नर के बारे में बात करेंगे। बर्नर कौन था, उसने कितनी स्टेजेस दी थी, वो किससे मुतासिर था, हर वो चीज़ जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपके लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने अंडरलाइन किया, उसे डिस्कस करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर उसमें से एमसीक्यूज आते हैं तो आप वो अटैम्प्ट कर लें, क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आप अटैम्प्ट कर सकें। जब मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ तो काइंडली इन रिटर्न आप भी थोड़ा सी मेरी हेल्प किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बर्नर स्टेजेस। अब देखिए जी, शुरू में हमारे पास एक टॉपिक आया बर्नर स्टेजेस। बर्नर जो था ना, वो पिगेट से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर था। याद रखिए, बर्नर दो इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर था। पहले थे जी वो पिगेट, हमने पिगेट की थ्योरी देख ली। फिर इसके बाद वाइगॉर्स्काय का भी हमने सारा का सारा काम देख लिया। तो ये दो वो अशखास थे जिनसे ये काफ़ी ज़्यादा मुतासिर था। इन ही की वजह से उसने अपनी जो थ्योरी दी थी ना, उसे उसने तीन हिस्सों पे डिवाइड कर दिया था। बट हम प्रॉपर देखते हैं जी, बर्नर वर्क was very much influenced by Piggott work. He made the stages like Piggott. उसने पिगेट्स की तरह अपनी स्टेजेस बनाना शुरू की। बट जैसे जैसे काम आगे बढ़ा ना, बट लेटर वर्क वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइगॉर्स्काय। फिर उसका तारुफ वाइगॉर्स्काय से हुआ तो वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो गया। उसने पिगेट को बाय बाय कह दिया। फिर वाइगॉर्स्काय के काम को देखा, पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया। अब जब वो दोनों अशखास से मुतासिर हो गया था ना, तो उसने जो स्टेजेस बनाई उसने तीन बनाई। जो पहली स्टेज थी ना, उसने उसे कहा इनएक्टिव। अब इसमें उसने क्या बताया, इसमें उसने किस किस्म के इंसान को कैटेगराइज किया। देखिए, उसने कहा कि जब बच्चा जो होता है ना, वो सीखता है ना दुनिया में रहते हुए, जब वो एक्शन करता है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पर। अब वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पर एक्शन करेगा तो कुछ इल्म हासिल होगा ना। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, कंक्रीट ऑब्जेक्ट। अब वो देखेगा कि क्या रिलेशन है जी किसी भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ, तो उससे एक इल्म हासिल हुआ। अब जो आउटकम था ना, जब उसने एक्शन किया फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पर, तो जो आउटकम था ना इन एक्शंस का, उससे भी एक चीज़ उसे हासिल हुई, यानी उसे इल्म हासिल हुआ। फिर उसने सेकंड स्टेज को कहा आइकॉनिक। अब इसमें क्या उसने कहा, इसमें उसने कहा कि जब बच्चा इल्म हासिल करता है थ्रू मॉडल्स और पिक्चर्स, तो उसे हम कहते हैं आइकॉनिक। हम शुरू में देख रहे थे प्री स्कूल के बारे में ना, तो हम लोगों ने बात किया था प्री स्कूल में कैसे कैसे होता है। तो जब हम प्री स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पिक्चर और मॉडल जो होते हैं वो सफिशेंट वे होते हैं लर्निंग के। अब बच्चा जो होता है वो रिलेशनशिप रियल ऑब्जेक्ट से बनाता है, वो महसूस करता है हाथ से वो सारी चीज़ें। तो वो इस वजह से इसकी ये जो स्टेज थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की गई थी। उसके बाद उसने फाइनल स्टेज बताई सिंबॉलिक। अब इसमें उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो लर्नर्स डेवलप होते हैं ना, वो कैपेसिटी उनके अंदर जो डेवलप हो जाती है ना, कि वो सोच सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट टर्म के बारे में, तो ये सारी चीज़ें सिंबॉलिक, यानी वो सिंबल ले सकते हैं ना, वो उन्हें याद रहता है कि क्या चीज़ किस तरह रहती है, की जाएगी, ये इल्म जो उसके अंदर रहता है। अब इस स्टेज में ना उसने कहा कि बच्चा जो होता है वो एब्स्ट्रैक्टली सोचता है। जैसे कि हम बात करते हैं अलजबरा की, याद क्या रखें, आपको पता होगा कि अलजबरा जो होता है वो ग्रेड 6 से स्टार्ट होता है। ये कभी भी छोटी क्लासों को नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि अभी जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो स्मॉल चिल्ड्रन को समझ नहीं आते। अब बर्नर जो था ना, उसने क्लियरली डिवाइड किया था ना, उसे 3 स्टेजेस तो दी, बट उन्हें क्लियरली डिवाइड नहीं किया था इन स्टेजेस पर, उसने इन सबको इकट्ठा कर दिया। अब देखिए, बर्नर ने जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी तो काफ़ी ज़्यादा उस पर क्रिटिसाइज भी हो गया। बट अगर हम बात करते हैं ना कंस्ट्रक्टिविज्म पर, तो जो बर्नर स्टेजेस थी ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म। इज दैट लेसन प्लान शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ
چلڈرن اس نے اس میں بتایا کہ جو لیسن پلانز ہوتے ہیں وہ بچے کی عمر کے حساب سے ہوتے ہیں. جو بچہ ہوتا ہے فرسٹ اسٹیج کا، ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح اسے کنکریٹ آبجیکٹ سے ٹیچ کرنا ہے. جب وہ سیکنڈ اسٹیج پہ ہوتا ہے تو ٹیچر کو یوز کرنی چاہیے ماڈلز اور پکچرز. اور جب وہ تھرڈ اسٹیج پہ پہنچتا ہے یعنی کہ لاسٹ اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو اسے ایبسٹریکٹ آئیڈیا دینا چاہیے ٹیچر کو. تو کنسٹرکٹیوزم میں ہم نے دیکھا کہ برنر نے کافی زیادہ اثر کیا، یعنی اس کی جو تینوں اس نے اسٹیجز دی تھی نا، وہ تھیں تو اس نے دی تھیں وہ اسٹیجز، بٹ انہیں ڈیفائن نہیں کیا تھا کلیئرلی. انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ کون سی کیا ہوتا ہے، مطلب اس کے پراپر رستے نہیں ڈیفائن کیے تھے. بٹ جب ہم کنسٹرکٹیوزم کی تھیوری دیکھتے ہیں تو اس کے اکارڈنگ یہ بہت بہترین سیٹ ہوتا ہے. یعنی کہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اگر بچے کو ایک اچھے طریقے سے پڑھانا چاہتی ہے تو فرسٹ اسٹیج پہ بچے کو بتائے کہ کنکریٹ آبجیکٹ سے اسے پڑھائے، فزیکل آبجیکٹس اسے بتائے کہ کیسے ہوتے ہیں. پھر سیکنڈ اسٹیج پر وہ اسے ماڈلز اور پکچر سے تھرو مطلب یوں سمجھ لیں کہ ماڈل اور پکچر کو سے آشنا کرے. اور جو لاسٹ ہوتی ہے اسٹیج، اس میں ایبسٹریکٹ آئیڈیا کی طرف چلا جائے ٹیچر. آئی تھنک میں تھوڑی سی تیز ہو گئی ہوں تو میں آہستہ بولنے کی کوشش کروں گی. تو اب چلتے ہیں جی. امپورٹنٹ تھا کہ when children destroy the toys they actually want to inquire. یاد رکھیں انکوائری کے بارے میں بات کی گئی تھی نا کہ انکوائری میتھڈ ہے کیا. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹوائز کو توڑ دیتے ہیں. اب وہ اگریسونیس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بٹ زیادہ تر بچے اس لیے ٹوائز کو توڑتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ہے کیا. وہ بہت سارے کویشچن بچے پوچھتے ہیں جو ایسے کہ وہ انکوائری کر رہے ہوں. بیسیکلی یہاں پہ کہا یہ گیا کہ چائلڈ جو ہوتا ہے وہ انکوائرر ہوتا ہے، یعنی کہ بچہ انکوائری کرتا ہے. اب انکوائری میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں جی، یاد رکھیے گا. پرابلم، سیکنڈ ون از پروسیجر، تھرڈ ون از سلوشن. یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں جی انکوائری میں شامل. اس کے بعد امپورٹنٹ اس میں فائنل ٹرم ریلیٹڈ کچھ نہیں تھا، وہ ویسے ہی سارا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، ادروائز اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ویسٹ آف ٹائم، یا آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اس سے زیادہ. ادروائز اس میں پیپر ریلیٹڈ کچھ نہیں تھا. کانسیپٹ تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، بس یہاں پہ آ کے وہ پروو کر رہے ہیں کہ بچے ایسے کرتے ہیں تو یوں ہوگا، اگر ان سے کویشچن پوچھیں گے تو وہ یہ جواب دیں گے، یہ ساری چیزیں. اب بیسک ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں جی انکوائری ٹیچنگ کے اندر؟ انکوائری جو میتھڈ ہوتا ہے نا وہ ریکوائر کرتا ہے کہ لرنر جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ پروسیس سے گزرتا ہوا کوئی چیز ڈیولپ کرے، اسے ایسوسیٹ کرے ود انکوائری. اب وہ جو پروسیس ہوتے ہیں جو انوالو ہوتے ہیں انکوائری میں، وہ کون کون سے ہیں؟ کافی زیادہ امپورٹنٹ تھے کہ آپ کی شارٹ میں کویشچن بھی تھا کہ وٹ آر دا پروسیس وچ آر انکوائرڈ وچ آر انوالو ان انکوائری، یا نیم دیم، وہ ڈسکس دیم، یہ سارا کچھ تھا. The inquiry method requires the learner to develop various processes associated with inquiry. Processes which are involved in inquiry are interpretation, making conclusion, data collection, doing an observation. Children need to master all these processes. اب چلڈرن کس چیز میں ماسٹر کریں جی؟ انہیں ہر چیز کے عبور حاصل ہو. بیسیکلی وہ ہوگا جی انٹرپریٹیشن کے اندر. میں اسے رب کرنے لگی تھی، سارا رب ہو گیا ہے. میکنگ کنکلوژن کیسے کرتے ہیں، ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرتے ہیں، کام کیسے کرنا ہے، اور دوسرے کو آبزرو کیسے کرنا ہے. ریسرچرز نے کیا کہا تھا، یہ ایم سی کیوز میں تھا کہ وی آر لرننگ بینگ. ہم کون ہیں؟ ہم لرننگ بینگ ہیں. Inquiry learning cannot be gauged by the clock. In the real world, when people think or not create, it is not usually done in 50-minute increment. The fact of inquiry method is lifelong. یاد رکھیے 50 منٹ کے اندر جو ہم لوگ کام کرتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے، اس کی باتیں سن کے تو ہم کنکلوڈ نہیں کر سکتے، اسے ہم انکوائری نہیں کہیں گے. جو انکوائری کے جو افیکٹس ہوتے ہیں نا وہ، یا جو پروسیس ہوتا ہے وہ لانگ لائف ہوتا ہے.
یہ کبھی بھی 30 منٹس کے اندر ڈن نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں بے انتہا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہر کویشچن تنگ کرنے کے حد تک کویشچنس کیے جاتے ہیں انکوائری میں. تو یہ وہ چیز ہے. اب دیکھتے ہیں جی، کافی امپورٹنٹ ہے بیسک انکوائری پروسیس. بیسک انکوائری پروسیس آئی تھنک کہ کتنے ہیں؟ اوکے 13 ہے، نہیں 12 ہے. 12 ہے جی آپ کے یہ انکوائری پروسیس. ہم 1 بائی 1 دیکھتے جائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ہے اسے ڈیفائن کرتے جائیں گے. آبزرونگ، دیکھیں نام سے ظاہر ہے نا، پہلا پروسیس ہے جی کسی چیز کو دیکھنا، آبزرو کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا نا کسی پرابلم کو. کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پرابلم ہے کیا تو آپ کیسے انکوائری کریں گے؟ تو ضروری ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں آبجیکٹ کو، اس کی پراپرٹیز دیکھیں، اس کے اندر اس کے سارے کام چیزوں کو، مطلب وہ جس طرح کام کر رہا ہے وہ ساری چیزیں دیکھیں. یہاں پہ جی ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ تھا کہ آبزرویشن جو ہوتی ہے وہ 2 طریقے سے ہوتی ہے، یا تو وہ کنٹرولڈ ہوتی ہے یا فری ہوتی ہے. اب کنٹرولڈ آبزرویشن میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی اسپیسیفک آبزرویشن ہوتی ہے نا اباؤٹ دا تھنگ وی آر آبزرویشن. مطلب control observation is the observation in which we are specific about the thing. یعنی کہ ہمیں ایک مخصوص پتہ ہوتا ہے، خاص مطلب جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے جی کنٹرولڈ. اگر فری آبزرویشن کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم آس پاس کے ہر چیز کو سراؤنڈنگ کے اندر آبزرو کرنا شروع کر دیں گے. یہ دونوں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر ہم انڈکٹیو موڈ کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں پہ فری آبزرویشن کام کرتی ہے. اگر ڈیڈکٹیو موڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ کنٹرولڈ آبزرویشن ہوتی ہے. انڈکٹیو میں فری ہوگی، ڈیڈکٹیو میں کنٹرولڈ ہوگی. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہ کائنڈلی اسکپ مت کیجیے گا. اس کے بعد ہے جی کلاسیفائنگ. اب جب ہم نے آبجیکٹ کو آبزرو کر لیا، یعنی اسے دیکھ لیا، سمجھ لیا، اب ہم نے اسے دیکھا کہ ہم آیا کنٹرول آبزرویشن کر رہے ہیں یا فری آبزرویشن کر رہے ہیں. سیکنڈ سٹیپ ہے جی انہیں سمپل کرنا، کمپلیکس کلاسیفیکیشن کو. ٹیبل بنا دینا، کوڈ بنا لینا تاکہ آپ آرام سے یہ کام کر سکیں. اب یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ پری اسکول چلڈرن بھی کر سکتے ہیں. انفرنگ جو ہوتا ہے پری اسکول چلڈرن یعنی کہ چھوٹے بچے کسی خاص چیز کو دیکھ رہے ہیں، کسی کھلونے کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اسے اسپیسیفک اس کو دیکھ کے وہ کیسے کام کر رہا ہے، وہ کیسے رن کر رہا ہے، وہ ساری پروسیس آتے ہیں. تھرڈ پارٹ ہے اس کا انفرنگ. اب کنکلوژن کو ڈرا کر دیں گے جو کہ ہم بیس ہوتی ہے آبزرویشن کے، پھر اس کے کنسٹرکٹ کریں گے سلوشن کو. اب جو کہ سلوشنز ہوتے ہیں نا کسی بھی ٹیسٹ کے، جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر جو کنکلوژنز آتے ہیں انہیں ہم لکھ لیتے ہیں، تو وہ سلوشن کو ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں تھرو انفرنگ. اس کے بعد ہے جی نمبر یوز کرنا، یوزنگ نمبر، آئیڈینٹیفائی سیٹ دیئر نمبر اینڈ پروگریسنگ ٹو ہائی میتھمیٹیکل پروسیس. لیبل کر دیتے ہیں، بہت آسان ہے جی. یوزنگ نمبر یعنی لیبل کر دینا، نمبرنگ دے دینا. میجرنگ، اب دیکھیں آئیڈینٹیفائی کریں گے، آرڈرنگ کریں گے، لینتھ، ایریاز، والیوم، ویٹ، ٹائپ، اسپیڈ، ایوری تھنگ. تو ہر وہ چیز جسے ہم میجر کر سکتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں. پھر اسپیس ٹائم ریلیشن دیکھیں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے موومنٹ کو، ڈائریکشن کو. اور پھر لرننگ رول گورننگ چینجز ان پوزیشن، ہر وہ چیز جو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے. پھر ہے جی کمیونیکیٹنگ. اب کسی بھی گراف کو کمیونیکیٹ کرنا، کسی ڈائیگرام کو بنانا اور بنا کے پھر بتانا، ڈسکرائب کرنا ان اے سمپل وے. یا پھر کمپلیکس فینومنا کو، کسی بھی کمپلیکس فینومنا کو ہم توڑ موڑ کے چھوٹے چھوٹے کر کے بتا دیں تو وہ کمیونیکیٹنگ میں آتا ہے. اس میں اورل اور ریٹن دونوں رپورٹ شامل ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے جی پریڈکٹنگ، انٹرپلیٹنگ اینڈ ایکسٹراپلیٹنگ فرام ڈیٹا. فارمولیٹنگ میتھڈ فار ٹیسٹ پریڈکشن، پریڈکشن کرنا یعنی کہ کسی بھی وہ اسے کہتے ہیں پیشن گوئیاں کرنا. میکنگ آپریشن ڈیفینیشن. تو اس کے بعد 9 نمبر پہ ہمارے پاس تھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں جی ڈسٹنگش کرتے ہیں آپریشن اور نان آپریشن ڈیفینیشن کو، کنسٹرکٹ کرتے ہیں آپریشن ڈیفینیشن کو،
تاکہ جو نئی پرابلم آ رہی ہوتی ہے نا ان کے اکارڈنگ ہم اپنی آپریشن ڈیفینیشن کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی فارمولیٹنگ ہائپوتھیسس. اب جب ہم ہائپوتھیسس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم ڈسٹنگش کریں گے کہ کیا چیز انفرنس ہے، کیا ہائپوتھیسس ہے یا آبزرویشن ہے، پریڈکشن ہے، ہر وہ چیز. پھر ہم ٹیسٹ کریں گے اور جو ہم بات کرتے ہیں کسی بھی پرابلم سلوشن کو تو وہ تھرو دس پروسیس ہمارے پاس آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی انٹرپریٹنگ ڈیٹا. ڈسکرائب کریں گے ڈیٹا کو، انٹرفیس کریں گے ان سب کو آن کنسٹرکٹنگ ایکویشن ٹو ریپرزینٹ ڈیٹا. اس کے بعد اتنا اس میں امپورٹنٹ نہیں تھا. ایکسپیریمنٹنگ یعنی جب ہم انٹرپریٹ کر دیتے ہیں نا اکاؤنٹ آف سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کو، پرابلم کا ایک سلوشن ہم اگر کر لیتے ہیں تھرو آل آف دس پروسیس، تو وہ ہم اس کے بعد اسے ایکسپیریمنٹ دیکھتے ہیں، اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے ریزلٹ دے دیتے ہیں. یہ تھا جی لیسن نمبر 30. تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہوپ سو آپ کو سارا سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.